बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के ज़ेर तमाम आखिरी अशरे के इज्तिमाई सुन्नत एतिकाफ़ के जो है वो मकामात सैकड़ों की तादाद में हैं, जिनमें से एक मकाम दावत इस्लामी का मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बलवाल भी है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बलवाल में दो मकामात पर जो है वो सुन्नत एतिकाफ़ जो है जारी व सारी है। एक जो मरकज़ी मकाम है वो है फैज़ान मदीना बलवाल। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कसीर तादाद में आशिकान रसूल मौजूद हैं, जिनकी इफ्तारी सहरी का भी अहतमाम किया जाता है और रोज़ाना असर के बाद इज्तिमा भी होता है। इज्तिमाई तौर पर मुनाजात दुआएँ की जाती हैं गिड़गिड़ा कर और इफ्तारी का भी अहतमाम होता है। आइए आपको चंद एक मनाजिर दिखाते हैं। ये जी आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 26 बरातें वो हैं कि जो मस्जिद में लगेंगी और दो फिर यहाँ पर जो इंतज़ामी मामलात करने वाले हैं उनकी हैं। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह 28 से 30 बरातें जो है ना ये तकरीबन बन रही हैं और फ्रूट भी आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा फ्रूट है। बरातें अल्हम्दुलिल्लाह भरी हुई हैं। तेरी अता
ہو جب پڑے مشکل شے مشکل کوشا کا ساتھ ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا عزیز یا غفار ہے میرے پاک پروردگار، تیرے گناہگار، تیرے عاجز، تیرے مسکین بندے، گناہوں سے لتھڑی ہوئی ہاتھ، گناہوں سے آلودہ جسم، آپ نامہ مال گناہوں سے ہٹا. اے اللہ، گناہ کر کر کے ہم نے اپنا نامہ مال گناہوں سے بھر دیا. نافرمانیاں، سستیاں، کاہلیاں، آپ رب ذوالجلال تیرے بھاگے بھی مجرم تیری بارگاہ میں بنا لیے بیٹھے. نماز سے متعلقہ مسائل سیکھنے کو پڑھیں اور یہ فرض علوم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ سیکھ بھی لیے ہیں اور مزید انشاءاللہ کچھ سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے. ان کو ہم پہلے دہرائی کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اب تک سیکھ لی ہے. دہرائی کر لی. سب سے پہلے ہم نے پہلے دن جو ہے وہ وضو سے متعلقہ مسائل سیکھے. وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ کتنے فرائض ہیں؟ نمبر 1 چہرہ دھونا. نمبر 1 کیا ہے؟ چہرہ دھونا. نمبر 2 کنگھیوں سمیت بال دھونا. اور نمبر 3 سر کا مسح. نمبر 4 ٹخنوں سمیت. ٹخنوں تک ٹخنوں سمیت. سمیت کی بھی تعریف پتہ چل گئی. ٹخنوں سمیت سے مراد کیا ہے؟ تو یہ جو ہے وضو کے 4 فرائض ہیں. نماز کی شرائط کتنی ہے؟ 6. نماز کی شرائط کتنی ہے؟ 6. نماز کی شرائط کتنی ہے؟ 6. نمبر 1 طہارت. نمبر 2 نمبر 3 استقبال قبلہ. نمبر 4 وقت. 5 نیت. 6 تکبیر تحریمہ. اب اس کے بعد ہم نے نماز کے فرائض بیان کیے. نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ 7. کتنے فرائض ہیں؟ 7. نمبر 1 تکبیر تحریمہ. نمبر 1 تکبیر تحریمہ. 2 قرات. 3 قرات. 4 رکوع. 5 سجود. 6 تحیہ. اور 7 میرا نام علی حسن ہے. دعوت اسلامی 8 سیک فضان مدینہ میں اعتکاف کر رہا ہوں. مجھے یہاں پر سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہے. وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں اور نماز کے فرائض، نماز کی سنتیں، غسل کے فرائض، نماز کا طریقہ صحیح طریقے سے بتایا گیا ہے، غسل کا طریقہ بتایا گیا ہے اور علم دین وغیرہ سکھایا گیا ہے. قرآن پڑھنے کا صحیح طریقہ بتایا گیا ہے اور نفلی عبادت نفلی عبادت، صلات، تسبیح وغیرہ سب کچھ پڑھایا گیا ہے. میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ بھی ایک بار دعوت اسلامی میں اعتکاف کریں. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد شعیب حسین ہے. میں ولسن پور سے ادھر فضان مدینہ میں اعتکاف کرنے آیا ہوں اور الحمدللہ ہمیں یہاں پر سیکھنے کا بہت کچھ ملا. ہم نے یہاں پر سنتیں اور آداب سیکھیں اور ہم نے نماز اور نماز جنازہ ہم کو الحمدللہ یہاں پر بہت کچھ اور بھی سیکھنے کو ملا ہے. ہم آپ لوگوں کو یہی دعوت دیتے ہیں کہ فضان مدینہ میں ایک دفعہ اعتکاف کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکر کرتا ہوں امیر اہل سنت کا، جنہوں نے ماشاءاللہ یہ دعوت اسلامی بنائی. ادھر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. میں نے ادھر 10 دن کا اعتکاف کیا ہے فضان مدینہ میں. ادھر الحمدللہ ہم نے فرض علوم سیکھے ہیں، غسل اور وضو کے فرائض سیکھے ہیں، نماز کی شرائط، واجبات، فرائض سب کچھ سیکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن پاک کو صحیح تجوید کے رات کے ساتھ پڑھنا سیکھا ہے. میری تمام اسلامی بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ وہ جدھر اپنے محلے کی مسجدوں میں بیٹھتے ہیں وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں اعتکاف بیٹھیں گے تو ان کو ماشاءاللہ سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. یہ بہت اچھی جماعت ہے، اس میں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. ماشاءاللہ ہم نے ادھر نماز کا پریکٹیکل طریقہ بھی سیکھا ہے
اور قرآن پاک کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھا ہے۔ میرے تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش یہی ہے کہ وہ ادھر آئیں اور فیضان مدینہ میں اعتکاف کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ میں الحمدللہ فیضان مدینہ بھدوار مسجد میں اعتکاف بیٹھا۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک دعوت اسلامی کو دن دگنی رات دگنی ترقی دے اور پیر اتار پیر مرشد محمد الیاس اتار قادری جمعہ دامت و برکاتہ عالیہ کی عمر میں برکت دے، جن کی وجہ سے آج ہم بہت سارے مسلمان، خاص طور پر اہل سنتوں کی تربیت اور سب سے بڑھ کر جو فرض علوم ہیں، جو ہم معاشرے میں ہمارے کئی جو معلم ہیں، یعنی کہ مسجدوں میں امامت کروا رہے ہیں، ان کو فرض علوم، نماز کے احکام، نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کی واجبات، مفسدات نماز، اور اسی طرح وضو کی سنتیں، نماز جنازہ کے ارکان، بہت سارے الحمدللہ، سب سے بڑھ کر علم دین کی محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع جو اس پلیٹ فارم سے دی جا رہی ہے، الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور اسی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم کی ہی وجہ سے میرا ناقص الذہن بندے کا بھی ذہن بنا ہے کہ میں اپنے بچے کو انشاءاللہ مدنی عالم بناؤں گا، انشاءاللہ۔ سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فرمان درود شریف کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دو جہاں کے سردار سلطان سرور کی شان محمود کا فرمان نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا انہیں صاحب یا تمام اور اٹھے کیوں نہیں، ہم نے تو ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سچ بولتے ہی دیکھا ہے۔ مبلغ اعظم رہتے دو عالم دنیا کو جو سچا ہے بنی آدم نبی محتشم شافی امام صلی اللہ تعالیٰ۔ تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمتا للعالمین۔ اپنیا جانا دے رب آنکھیں میں بخشاں گا، رب آنکھیں میں بخشاں گا، او یار دے بوہے تیرا رب آنکھیں میں بخشاں گا، او یار دے الحمدللہ سبجل آج مدرسۃ المدینہ بالغان میں ہمارا 5واں دن۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو زبر تن، تو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن،
ماشاءاللہ اعتکاف میں شرکت کرنے والے اسلامی بھائی داڑھی کی نیت کرتے ہوئے حیدر بھائی سے تحفہ لے رہے ہیں ماشاءاللہ. ان تمام اسلامی بھائیوں نے داڑھی شریف کی نیت کی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بلوال اعتکاف میں سے 11 اسلامی بھائی فیضان نماز کورس کے لیے ماشاءاللہ جو فیصل آباد میں حاجی شاہی صاحب کروا رہے ہیں اس کے لیے تیار ہوئے ہیں ماشاءاللہ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ماشاءاللہ 3 دن کے مدنی قافلے کی نیت کرنے والے ماشاءاللہ 5 اسلامی بھائی حاجی شفیع صاحب بھی ماشاءاللہ کیا بات ہے 5 اسلامی بھائیوں نے 3 دن کے مدنی قافلے کی نیت کی ہے. क्या बयान कर रहा हूँ
اپنے گھر میں بلایا، اعتکاف کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اللہ کریم کا یہ شکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔ نماز تسبیح کی سعادت نصیب ہوتی رہی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، اتنا غور کیجیے گا۔ آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے تیرے حمام میں نہانے کی اجازت نہیں ملی، میرے پاس رقم نہیں ہے اس لیے نہیں رو رہا، درہم و دینار نہیں ہے اس لیے نہیں رو رہا، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک ایسا حمام جس میں گناہگار بھی آ کر نہاتے ہیں، نیکوکار بھی آ کر نہاتے ہیں، آج دنیا میں دنیاوی رقم نہ ہونے کی وجہ سے مجھے اس حمام میں نہانے کی اجازت نہیں ملی۔ کل بروز قیامت میرے رب نے مجھے جنت سے روک دیا اور یہ کہا کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے پاس نیکیاں ہوں گی، اگر نیکیاں نہ ہونے کی صورت میں مجھے میرے رب نے جنت سے روک دیا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ مدنی حلقوں میں شرکت کرنا، نماز تراویح ادا کرنا، 5 وقت کی نماز ادا کرنا، یا اللہ سوال نفلی عبادت کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، یا اللہ اس کا زیادہ اجر عطا فرما، یا اللہ سوال ہمیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سوجل جتنے بھی مولا اس دنیا فانی سے چلے گئی ہیں مولا سب کی ختمی بخشی فرما، یا اللہ سوجل جو اعتکاف کے اندر ہمارے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں، یا اللہ سوجل بڑھ چڑھ کر مبلغین تعاون کریں، ان کے عمل میں برکت عطا فرما، یا عزت میں برکت عطا فرما، یا اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے سب کی حد بھی بخشی فرما، یا اللہ سمجھ راجہ عباس صاحب کے دادا دادی بھی رہا ہے حمزہ بھائی وہاں اسٹوڈنٹ ہے تو اگر ہم دوبارہ اس کو اگلی جمعرات سے کوشش کریں ساتھ جا سے تو آپ ساتھ دیں گے، کون بنے گا ذمہ دار جس سے ہم رابطہ کریں؟ آپ 5 میں سے ایک ذمہ دار ہے جس سے ہم نے رابطہ کریں۔ چڑھایا
ماشاءاللہ قاری محمد ہاشم صاحب نے جو بات کی اسی بات کو آگے کروں گا. ہم ایک جگہ پر رہتے ہیں معاملہ چاندی کی کاغذ اور سونے کی قلم ہوتے ہیں. وہ لکھتی ہیں کون یوم جمعہ اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ قرآن پاک مکمل پڑھنے والے اعتکاف کے اندر اسلامی بھائی حاجی صاحب ان کو ماشاءاللہ مدینہ شریف کی اجوا کھجوروں کے تحفے پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ان اسلامی بھائیوں نے قرآن پاک اعتکاف کے اندر ماشاءاللہ مکمل کیا ہے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ 2 قرآن پاک کمپلیٹ کی ہیں. ماشاءاللہ. ہمارے کاموں کی طرف نہ دیکھ مالک مولا. کوئی اعمال کے اندر حسن عمل ہمارے پلے نہیں. یا رب کریم تیری رحمت بہت وسیع ہے. تجھے تیری رحمت کریمہ کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة
اعتکاف۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان کہ جس نے مجھ پر جمعے والے دن 100 بار درود پاک پڑھا تو اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دیتا ہے، 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ تو آج جمعہ مبارک کا خوبصورت دن ہے، کیا یہ اچھا ہو کہ ہم 100 بار درود پاک پڑھیں۔ اچھا، جمعے والے دن اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، جیسے ایک حدیث پاک میں 200 بار درود پاک پڑھنے کا ذکر ہے، جو جمعے والے دن 200 بار درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ بخش دے گا۔ ایک حدیث پاک عصر کے بعد 80 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے تو اس کے 80 سال کا گناہ بخش دیا جائے گا۔ ایک درود پاک ہے جس کے اندر ذکر ہے کثرت سے درود پاک پڑھنا، کہ جمعے والے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، کہ جمعہ مشہور و معروف دن ہے اور اس دن جو درود پاک پڑھتا ہے تو لیسا من عبد یصلی علیہ الا بالغ صوته ہے سبحان، کہ وہ جہاں بھی ہوگا اس تک اس کی آواز مجھ تک پہنچے گی۔ اور بعد وفات کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کی وصال فرما جانے کے بعد بھی آپ پر کوئی درود بھیجتا ہے تو کیا اس کی آواز آپ تک پہنچتی ہے؟ تو فرمایا مولا بعد وفاتی، ہاں میری دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، وصال کر جانے کے بعد بھی اگر میرا کوئی امتی مجھ پر درود بھیجے گا تو وہ جہاں بھی ہوگا اس کے بعد آپ تک پہنچے گا۔